الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. قابل احترام معزز مکرم علماء کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بعض دینوں کو بعض دینوں پر فضیلت فوقیت دی ہے. اسی طرح بھی بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے. ایسی طرح بھی بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے. مثال سے یہ تو اللہ رب العالمین کے تخلیق کردہ بنائی ہوئی تمام کائنات ہے، لیکن زمینوں میں سب سے افضل جو جگہ ہے وہ ہے کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کے حدود حرم مکہ. دوسری نمبر پر مدینۃ المنورہ مسجد نبوی. تیسری نمبر مسجد اقصی. چوتھی نمبر دنیا کے تمام مساجد. تو یہ بات پتہ چلا کہ زمینوں میں یہ چار زمینیں اللہ رب العالمین نے بعض زمینوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے. ایسی طرح بھی یہ تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تمام مہینہ ہے، لیکن بعض مہینہ کو بعض مہینوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے. مثال سے سمجھیں، رمضان المبارک دوسرے تمام ہی مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح بھی بعض راتوں کو اللہ رب العالمین نے بعض راتوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، جیسا کہ شب قدر کی رات، شب برات کی رات، جمعہ کی رات اور دونوں عیدوں کی رات. اس طرح بھی بعض نبی اور رسول کو بھی بعض نبی رسول پر فوقیت و فضیلت دی ہے. مثال سے یہ سمجھے کہ تمام ہی نبی اور رسول سے سب سے فضیلت والا عظیم المرتبت عالی مقام والے ہمارے پیارا آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے. تو اصل وجہ کس لیے اللہ رب العالمین نے بعض دینوں کو بعض دینوں پر فضیلت، بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے، اصل تو وجہ اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں. جہاں تک قرآن اور احادیث کو ہمیں پڑھنے سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں. وہ بندہ اپنے جیون کے اپنی زندگی کے اکثر سی بھی زیادہ وقت دنیا میں لگاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بہت ہوتی ہے اور آخرات کی محبت، آخرات کی فکر بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ احسان و انعام و فضل کر کے بعض مہینہ کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض وقتوں کو فضیلت اور اہمیت اور جو اہتمام کی ہے، اس سے اپنے بندوں کے دل میں آخرات کی فکر اور اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے وہ عبادت کی طرف رغبت اور توجہ دلانا اصل مقصد تھا. یہ بڑی ایک وجہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ذی قعدہ کے 26 تاریخ ہے، 26 تاریخ ہے. یہ اشہر حرم 4 مہینہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت عظمت والے فضیلت والے ہیں. ان میں سے یہ ایک مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے ذی القعدہ، اور اگلا جو مہینہ آ رہا ہے 3 دن کے بعد جس کا نام ہے ذی الحجہ.
ذی الحجہ اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینہ کے اندر اسلام کی بنیادی 5 ستون میں سے ایک ستون جو حج ہے، یہ حج اس مہینہ کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینہ کے جو پہلے جو 10 دن و رات ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی دھیان و خیال کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، 30ویں پارہ کے اندر سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العالمین نے قسمیں کہی ہے۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں۔ پہلی قسم والفجر، فجر کی وقت کی قسم۔ اس سے پتہ چلتا ہے فجر کی وقت محتم بالشان عظیم المرتبت والی، بہت فضیلت والی فجر کی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین فجر کی وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ دوسری ولیال عشر، اور 10 رات و دین کی قسم۔ تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت سے تائید ملتا ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات مراد ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ بات کہ اللہ رب العالمین جن راتوں کی اور جن دینوں کی قسم کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات اس کی فضیلت، ظاہر سی بات اس کی تاکید، اس کی برکت انتہائی ہوگی۔ ایسا ہی اللہ رب العالمین کہہ دیتے کہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن کی عبادت میرے پاس بہت پسندیدہ ہے، یہ تا کافی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خصوصی توجہ اور بندوں کے دل کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھا رہے ہیں ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی قسم ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ ذی الحجہ کی پہلے جو 10 دن و رات آ رہا ہے، یہ اللہ کے پاس بہت پسندیدہ، اللہ کے پاس بہت عظیم المرتبت والی، مقام والی، فضیلت والی رات و دن ہے۔ یہ بات قرآن سے اور ایک جگہ سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو، ذکر کیا کرو ان خاص معلوم کردہ، متعین کردہ دنوں میں۔ صراحت سے یہ بات ملتا ہے کہ یہ متعین کردہ دین سے مراد ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات مراد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کے اندر اسلام کے کئی سارے احکامات یہ ذی الحجہ کی مہینہ کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں سے حج جیسی عبادت ہے، اس حج کی تعمیل اور تکمیل اس ذی الحجہ کے مہینہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اور قربانی جیسے عظیم عبادت ہے، یہ بھی یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی جیسی عبادت ہے، یہ بھی عید الاضحیٰ یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 تاریخ میں ہوا کرتے ہیں، اور تشریق تکبیر جو بھی ہے یہ بھی 10 ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کے اندر بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو عبادت کی جو ایک مجموعہ ہے، یہ تمام ہی عبادتوں کا مجموعہ کو اس ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے اندر انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس ذی الحجہ کی مہینہ کی فضیلت، عظمت، رتبت اور مقام اور برکت اور عبادت کرنے کا ثواب دوسرے دنوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اور ہمارا توجہ اور اہتمام کے ساتھ بھی یہ ذی الحجہ کے مہینہ کو گزرنے کا ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا بھی چاہیے۔ اب آئیے حدیث شریف کے اندر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن و رات کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی عبادت
اتنا پسندیدہ و محبوب ہے، دوسرے دینوں کی عبادت سے بھی کئی گنا زیادہ پسندیدہ اور فضیلت والی عبادت یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی عبادت؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی عبادت ہے، مگر جو بندہ جہاد میں اپنے مال و دولت کے ساتھ نکلا پھر واپس نہ نکلا، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس کا بات الگ ہے۔ اب اندازہ لگائے، اسلام میں سب سے جو مشقت والی جو عبادت ہے اس کا نام ہے جہاد۔ جان پر بازی لگانا، مال و دولت پر بازی لگانا، بیوی کو بیوہ بنانا، بچوں کو یتیم بنانا، اپنے زندگی کو بھی اس عظیم عبادت میں قربان دینا، سب سے بھی تکلیف اور قربانی کا جو عبادت ہے اسی کا نام جہاد ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں جناب رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن و رات کی عبادت کہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب اور اجر عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائے کتنے بھی عظیم عبادت ہے یہ ذی الحجہ کی پہلے دن و رات 10 دن و رات کے اندر۔ اور ایک حدیث جناب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ایک ایک دن کے روزہ، دھیان سے سنیے بھائی، ذی الحجہ کی 9 دن یعنی پہلے دن سے 9 ذی الحجہ، پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی ایک ایک دن کے روزہ مکمل مقبول 1 سال نفل روزہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے انہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھا؟ پھر سمجھے، ذی الحجہ کی پہلے تاریخ سے 9 ذی الحجہ تک اگر کسی بندہ نے ایک روزہ رکھے تو دوسرے پورے مکمل مقبول 1 سال نفل روزہ سے بھی زیادہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ دوسری ایک فضیلت آیا کہ ذی الحجہ کی ایک ایک رات کے اندر اگر جاگ کر کسی نے عبادت کرے تو شب قدر کے اندر جو ثواب جو اجر ملتا ہے، ذی الحجہ کی یہ ایک ایک رات کے اندر شب قدر کی ثواب و اجر اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ دھیان سے پھر سمجھے کہ کسی کے بس میں ہے، ہمت ہے پورے سال لگاتار نفل روزہ رکھنا؟ نہیں ہے۔ کیا کسی کو شب قدر کو ملتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں انتہائی کوشش کے بعد کسی کو شب قدر ملتا ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی ہم پر احسان و فضل و کرم کر کے یہ ذی الحجہ کی 10 دن و رات ہمیں دی ہے کہ ذی الحجہ کے ایک ایک دن کے روزہ مکمل 1 سال نفل روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ایک ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب انہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ فضیلت سننے کے بعد اگر کسی انسان، کسی مومن کے اندر یہ ذی الحجہ کے مہینہ میں روزہ رکھنے کی شوق اور رات میں عبادت کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ اس سے کم بخت اور نادان انسان زمین کے اندر دوسرے اور کئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے صرف اور صرف ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ السلام کی شان سے، برکت سے، جناب رسول اللہ علیہ السلام کے مرتبہ کی وجہ سے یہ ہمیں بھی ملا ہے صرف، اور کسی امت کو یہ فضیلت کا مستحق نہیں تھا۔ اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے بھائی، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگ، یہ چند فضیلت اور ذی الحجہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اب ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے، کس کام کو ہم نہ کریں اور کیا کیا کام انجام دیں، مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل سے نہیں۔ پہلے جو کام ہے ذی الحجہ کے مہینہ میں ہمیں اور آپ کو بھی کسی بھی گناہ کے کام نہ کریں، کسی بھی گناہ کے کام، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، جو بھی گناہ کام ہو، کسی بھی گناہ کے کام نہ کریں۔ ہمیں اور آپ کو
بہت سارے گناہ ہوتے ہیں موبائل سے. موبائل کے اندر ناچ گان فلمیں اور ننگے تصویریں دیکھنا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. آج کل تو اکثر لوگ موبائل کے اندر فلمیں اور ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ کئی گناہ کبیرہ کا مجموعہ ہے یہ موبائل. اس لیے یہ بھی نہ کرے موبائل سے ذریعہ ہو اور بھی کسی کے ذریعہ سے ہو کسی بھی گناہ کے کام نہ کرے پہلی کام. اور خاص طور پر میں جوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ موبائل کے اندر ناجائز تعلقات، حرام ریلیشن شپ، محبت، کسی بھی ناجائز عورت کے ساتھ فون میں بات چیت نہ کیا کرے. یہ بھی حرام گناہ کبیرہ ہے. غرض یہ ہے کسی بھی گناہ کے کام ذی الحجہ کے مہینہ میں نہ کریں. دوسری جو اہمیت والی بات ہے وہ کرنے کے جو کام ہے وہ ہے نماز. نماز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بھی پڑھا کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرے. اور تیسری کام ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. چوتھی کام ہے استغفار بھی زیادہ کرے. پانچویں کام ہے درود شریف بھی زیادہ پڑھا کرے. چھٹی کام ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے اور گناہوں پر ندامت اور شرمندہ ہو کر رو رو کر اللہ سے دعا اور توبہ کرے. ساتویں کام ہے نفلی عبادت جو ہے تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، چاشت کی نماز، ذکر، تسبیح، تحلیل یہ بھی بہت زیادہ کرتے رہے. اس لیے یہ مہینہ کے اندر کسی بھی اعمال کے ثواب اللہ رب العالمین دیگر مہینوں سے بھی انتہائی پسندیدہ محبوب ہے اور ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور گناہ بھی کام کرے، کسی بھی گناہ کے کام بھی کرے، یہ بھی گناہ کے کام کے بھی وعید اور دم کی اور سزا بھی دوسرے مہینہ سے بھی زیادہ ملے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اہتمام کے ساتھ یہ جو چند کام آپ حضرات کے سامنے کیا ہے یہ بھی کرے اور انتہائی کوشش کرے. پورے اگر یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی روزہ 9 روزہ رکھنا مشکل ہو جائے کم سے کم 4-5 روزہ رکھنے کی کوشش کریں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے اور 9 رات بھی ہی عبادت بھی کیا کرتے ہیں. اگر بھی مکمل رات جاگ کر بھی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ کر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کر فوراً سو جائے اور رات 2 یا 2:30 بجے میں اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کی بھی کرے اور دعا بھی کرتے رہے. یہ بھی نہ پڑھے، یہ بھی مشکل ہو جائے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آخر میں میرے دوستوں اور بزرگوں میں تو ہر جمعہ میں اب حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں انتہائی کڑا باتیں کرتا ہوں. جہاں تک میں نے میرے دوستوں اور بزرگوں اتنا علم میرے پاس نہیں ہے یہ واقعی ہے اور عمل بھی نہیں ہے یہ بھی واقعی ہے. پھر بھی جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن اور احادیث کی جو بھی علم عطا کی ہے، قرآن اور احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے سے جو بات ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا میں نے کڑا زبان سے اب حضرات کو نماز کے بارے میں تاکید دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی لاکھ گنا زیادہ کڑا زبان سے کہیں پھر بھی اللہ رب العالمین نے جتنے تاکید کے ساتھ اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کی تاکید دی ہے وہ میرا کڑا زبان بہت کم ہو رہا ہے. اب لوگوں کے ساتھ دل میں یہ وسوسہ آئیں گی کہ امام صاحب ہر جمعہ میں نماز کے بارے میں اتنے کڑا باتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں 2-3 وقت. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. یہ صرف سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صراحتاً نماز کے بارے میں 82 مرتبہ نماز کے بات کی ہے اور بزرگان دین مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ 700 سے بھی زیادہ نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دی ہے. ایک ہی مرتبہ کافی تھا بندوں کو نماز پڑھو بس، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنے زیادہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے دوستوں؟
اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اتنے ہی تاکید کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم بھی اتنے ہی انتہائی غفلت سے نماز ادا کر رہے ہیں، جب من چاہے پڑھتے ہیں، جب من چاہے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کریں میرے دوست اور بزرگوں، نماز قضا کرنے کی کسی بھی وجہ سے گنجائش نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہوتا نماز چھوڑنے کی اور نماز قضا کرنے کی، تو جہاد کے میدان میں جب صحابہ کرام سب سے بڑا جو حکم نماز جیسی فرض ہے، ایسی طرح بھی جہاد کرنا فرض تھا، لیکن جہاد ایسا ہی جہاد کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ لوگ تم ایک جماعت جہاد کرو اور ایک جماعت نماز ادا کرو۔ یہ جماعت نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے لوگ پہرا دے اور یہ دوسری جماعت نماز ادا کرے۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے بھی یہ اندازہ لگائے، اگر نماز قضا کرنے کا کسی بھی صورت میں گنجائش ہوتا تو سب سے پہلا جہاد کے میدان میں ادھر بھی یہ فرض حکم اور ادھر نماز کا فرض حکم، لیکن کئی ہزاروں گنا زیادہ جہاد سے بھی نماز کا فرض حکم۔ اسلام کے تاریخ کے اندر سب سے جو مشقت والی بیانک جو جہاد ہوا تھا وہ کربلا کے میدان میں ہوا تھا۔ پورے صحابہ کرام اور تابعین کربلا کے میدان میں خون سے آلودہ ہے، خون سے لت پت ہے، خون ایسا ہی بہ رہا ہے جیسا کہ بارش کے پانی بہتا ہے، ایسا ہی خون بھی ایسا ہی بہ رہا ہے، صحابہ کرام کی خون۔ پھر بھی نماز کا وقت آ گیا، ایسا ہی خون آلودہ جسم سے، شریر سے نماز کا وقت ہو چکا، نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کفار نے اپنے خنجر کو پیٹ کے اندر مارا، جسم سے پورا ناری اور بری سب کچھ نکلا، زمین سے گر گیا، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان، کیسے ہوش میں لایا جائے امیر المؤمنین کو؟ کسی نے اپنے کان کے اندر جا کر کہا الصلاۃ علی وقتہا، امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فوراً حضرت امیر المؤمنین اٹھ پڑے اور ہوش میں آ گئے اور کہا نماز کے بارے میں کسی بھی ٹائم میں گنجائش نہیں ہے نماز قضا کرنے کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کس لفظ کے ساتھ، کس انداز سے آپ کو سمجھانے سے یہ بات آپ کے دل میں آئے گا کہ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ کسی بھی مومن ہی نہیں رکھ سکتا۔ عرب کے علماء کرام کا اتفاقی فتویٰ ہے، اس لیے عرب کی لوگ کسی بھی دوسرے گناہ کے کام بھی کرے پھر بھی نماز کا وقت ہونے کے فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ عرب کے علماء کا یہی اتفاقی فتویٰ ہے، ایک مت ہے تمام علماء، اگر کسی انسان نے نماز نہ پڑھے وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عرب کے علماء کی فتویٰ ہے، لیکن ہمارا ہندوستان اور بر صغیر کا علماء کا فتویٰ یہی ہے، اگر کسی نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، ان کے بھی کفر کا فتویٰ ہے، جان بوجھ کر بھی دکانداری کی وجہ سے، بات چیت کی وجہ سے یا کسی بھی کام کاج کی وجہ سے جان بوجھ کر یا نیند کی وجہ سے وہ ایسا ہی نماز قضا کر رہے ہیں، ان پر کفر کی فتویٰ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نماز کو قضا نہ کریں اور نماز کو نہ چھوڑے اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہتمام کرے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں تک قرآن کریم میں نماز کا بات آئی ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات آئی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کی جو پہلا مطلب ہے وہ ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بات آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ کوشش کرے بھائی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے نماز کے بارے میں ناغہ نہ کرے، غفلتی سستیاں نہ کرے۔ خاص طور پر ظہر اور عشاء مغرب کی نماز تو پڑھنا آسان ہے، اور کوئی پڑھتا ہے اس میں تو لوگ ایسا ہی چل پھر رہتے ہیں، لیکن عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہے، جو منافق ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان کے لیے پڑھنا انتہائی مشکل ہے، اور اس سے بھی انتہائی مشکل ہے فجر کی نماز۔ لگتا ہے اللہ رب العالمین روزانہ اپنے مومن بندوں سے روزانہ امتحان لیتے ہیں، ہے تم کیا مومن؟ مومن کی پہچان اور علامت ہے فجر کی نماز اٹھ کر پڑھنا،
میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اصل میں میرا دل کے اندر میں بھی اپنے بات بتا رہا ہوں، فجر کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ اہتمام کے ساتھ جو اگر پڑھے ان کے دل کے اندر یہ بات آئے گا ضرور۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مسجد کے آس پاس میں جتنا بھائی رہتا ہے، میں آپ تو جانتا ہوں اگر سب آ جائے تو کم سے کم 5-6 قطر ہو جائیں گی، لیکن آتے نہیں بھائی۔ اللہ کے واسطے مسجد کی بددعا سے بسے، اللہ کی ناراضگی سے بسے۔ فجر کے وقت میں اللہ کے غضب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کئی سارے قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس فجر کے وقت میں بھی اپنے غضب سے ہلاک و تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو ہم برکت سے محروم ہو رہے ہیں فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔